امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 183 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، ذرا توجہ سے سنیے گا، میں آپ کو علم الکلام کا مصدر اور علم الکلام کا مبدا بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری درسیات کے اندر جو مقام علم الکلام کا ہے وہ کسی فن کا نہیں ہے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ علم الکلام کا مبدا کیا ہے، ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، خوارج کا ایک گروہ ہے ازرقیہ، کیا ہے؟ ازرقیہ۔ ازرقیہ جس کے نام پر ہے اس کا نام تھا ازرق، کیا نام تھا؟ ازرق۔ ازرق کے بیٹے کا نام تھا نافع، کیا نام تھا؟ نافع ابن ازرق حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے عرض کی، اے عبداللہ ابن عباس، تو یہ کیا لوگوں کو چیونٹی اور جوؤں کے بارے میں فتوے دیتے رہتا ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، میرے فتوے کا جواب دے۔ آپ نے پوچھا پوچھ، کیا فتویٰ پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا صفنی الہک الذی تعبد، مجھے اس خدا کی صفات کے بارے میں بتا جس کی تو عبادت کرتا ہے۔ علم الکلام پڑھنے والے جانتے ہیں علم الکلام کے اندر جو سب سے بڑی بحث ہے وہ وجود باری تعالیٰ کی اور صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے۔ اس نے سوال ہی یہ کر دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن مبارک جھکائی، یہ سوچنے کے لیے کہ میں جواب کہاں سے دینا شروع کروں۔ امام علی مقام بھی وہاں تشریف فرماتے، بھائی شوق نہیں کرنا، امام علی مقام بھی وہاں تشریف فرماتے۔ امام علی مقام نے کہا، اے ابن ازرق میری طرف آ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ کی صفات کیا ہے۔ ابن ازرق نے کہا، نہیں حضور، میں نے آپ سے سوال نہیں کیا، میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا، یہ جواب دیں، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جب حضرت امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ میرے پاس آ، میں تجھے جواب دیتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں آپ سے جواب لینا نہیں چاہتا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اے پاگل، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہے، ہم ورثۃ العلم، یہ رسول اللہ کے علم کا وارث ہے، اس سے پوچھ۔ حضرت امام حسین کے پاس آیا اور آپ نے علم الکلام کا خلاصہ، آہا کیا فرمایا حضرت امام حسین نے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھ خدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالناس، قریب غیر ملتصق بعید غیر ممتسق۔ ذرا ان الفاظ کو، ذرا اس کی چاشنی کو محسوس کیجیے۔ علم الکلام کا مدار انہی الفاظ پر ہے، پوری پوری کتابیں صدیوں بعد اگر مقاصد اور مواقف لکھی گئی ہیں تو انہی الفاظ پر لکھی گئی ہیں۔ تو امام علی مقام نے ایک سوال کے جواب میں پورا علم الکلام عطا فرما۔ تو تفتہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علمی مقام کیا تھا۔ اگر تفتزانی کے منہ میں دعا میں مبارک جائے تو وہ عالم بن سکتا ہے، تو جو حسین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نواز ہے اس کا علمی مقام کو پتہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیلتے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑا پیار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کھیل رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کی معیت میں جا رہے ہیں، دیکھا امام حسین کھیل رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اٹھا پیار کیا، چوما، اور حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من، آگے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اسے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، یعنی حسین سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت کا نام ہے۔ ذرا سمجھیے یہ بات، ایک نکتے والی ہے نا، حضور جوامع الکلم تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جوامع الکلم تھے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا حسین سبت من الاسباط۔ سبت کا ایک معنی آتا ہے عربی لغت میں نواسا، کیا معنی آتا ہے؟ بولیے گا ذرا، کیا معنی آتا ہے؟ نواسا۔ آپ کی توجہ ہے، ایک معنی آتا ہے نواسا، ایک معنی سبت کا آتا ہے گروہ۔ سبت کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ گروہ۔ ایک معنی کیا آتا ہے؟ یعنی حضور نے ارشاد فرما دیا حسین میرا نواسا تو ہے ہی، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا جتنے یزید پیدا ہوتے جائیں گے، فرمایا حسین گروہ میں سے ایک گروہ ہے۔ دوسرا ترجمہ کر لینا،
تم جہاں جاؤ گے تمہیں حسینی سید ہر جگہ ملتے پھریں گے اور گروہ در گروہ ملتے جائیں گے. حسین حضور نے اس طرح اشارہ فرما دیا تھا حسین سنتوں من الاسباب، حسین گروہ میں سے ایک گروہ کا نام ہے. بات کو مختصر کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کا لڑک بنا، امام حسین کی جوانی آئی حتیٰ کہ آخری عمر آ گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا وقت آ گیا. بالکل آخری بات ذرا توجہ سے سنیے گا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر میں سے ہیں، ہم مانتے ہیں. ہماری اسناد چاہے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان خادم و محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وساطت سے ہوں یا کسی اور واسطے سے علماء خیر آبادیات کے واسطے سے ہوں، ساری جتنی اسناد ہیں حدیث کی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جاتی ہیں. ہماری تو جاتی ہی ہیں، لیکن یہ دیوبندی حضرات کی بھی اسناد جاتی ہیں. قاسم نانوتوی سے شاہ اسحاق تک، عبدالغنی اور اوپر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی تک. ہمارے بھی مسلم بزرگ ہیں، ان کے بھی مسلم بزرگ ہیں، اور ہمارے اور دیوبندیوں کی مسلم بزرگ نہیں ہیں. وہابیہ غیر مقلدین کی اسناد بھی میاں نذیر حسین دہلوی کے واسطے سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک جاتی ہیں، ان کی بھی مسلم بزرگ ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت جس پر برصغیر پاک و ہند کے تمام فرقے متفق ہیں شیعہ کے علاوہ، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین. کیا نام ہے؟ اس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہر کمال عطا فرمایا. جتنے کمالات باقی انبیاء کو عطا فرمائے تھے وہ سارے بھی مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے، اس کے علاوہ بھی عطا فرمائے. وہ آپ نے فرمایا حسن یوسف گمی عیسیٰ گدے بیزاداری آنچ خوباں ہمدار ہم تو تنہا داری. سارے خصائص اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے، لیکن ایک بس حضور کو عطا نہیں فرمایا. ایک بس حضور کو عطا، بولے نا، ایک بس حضور کو عطا. وہ بس کیا تھا؟ فرمایا شہادت کا رتبہ اللہ نے حضور کو عطا نہیں سمجھے. سارے کمالات عطا فرمائے لیکن شہادت کا منصب حضور کو عطا. پھر آگے فرماتے ہیں شہادت کی ہیں دو قسمیں. کتنی؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے کتنے کمال عطا فرمائے. حضور کی شان پر ایک بات سنا دوں گا آپ کو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس کے اندر کفار آئے، آقا یا رسول اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ چاند توڑ کر دکھلا دیجیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارہ فرمایا، چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. حضور نے اشارہ فرما کر چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. حدیث پڑھی ہے آپ نے، سنی ہے، جنہوں نے پڑھی نہیں ہے سنی لازمی ہوگی. حضور نے اشارہ فرمایا چاند کو دو ٹکڑوں میں. اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ فلسفی سے پوچھی. فلسفی کہتا ہے امتداد الموہوم العاقد من المشیر المنتهی المشار الیہ. اشارہ کی تعریف کرتا ہے اشارہ ایک بامی لکیر ہے، حقیقی لکیر نہیں، ایک بامی لکیر ہے جو اشارہ کرنے والے کی انگلی سے نکلتی ہے، جس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے اس پر پڑتی ہے. اشارہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ شور بند کر دیں، میری بات ذرا توجہ سے سن لیں. بھائی آپ 2 منٹ ٹھہر جائیے، 2 منٹ ٹھہر جائیے صرف. اشارہ ایک بامی لکیر ہے جو اشارہ کرنے والے کی انگلی سے نکلتی ہے اور جس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے اس پر پڑتی ہے. آپ سارے ذرا میری طرف متوجہ ہوں. یہ سپیکر والا ڈبہ لگا ہوا ہے، یہ آپ سارے حضرات اگر اشارہ کریں اس کی جانب تو اس سپیکر والے ڈبے پر کوئی لکیر پڑے گی؟ جواب دیجیے، کوئی لکیر پڑے گی؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ حقیقی لکیر نہیں ہے، عوامی لکیر ہے نا. حقیقی لکیر ہے، عوامی لکیر کا نام اشارہ ہوتا ہے. حقیقی لکیر کا نام اشارہ نہیں ہوتا، عوامی لکیر کے نام ہے اشارہ. تو قربان جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2,40,000 مربع میل کی دوری پر سطح زمین کے برابر والے جسے کو ایک بامی لکیر کی طاقت سے چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جس کے انگلی کے اشارے کی یہ طاقت ہوگی، اس کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی، پنجے کی طاقت کیا ہوگی، ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی، اور ذات کی طاقت کیا ہوگی. اس لیے حضرت حسان بن ثابت نے ارشاد فرمایا
تو اللہ نے سارے کمالات حضور کو عطا فرمائے، لیکن شہادت والا واسطہ حضور کو عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ ایک ہوتی ہے شہادت سری، شہادت دوسری ہوتی ہے شہادت جہری۔ شہادت سری یہ ہوتی ہے کہ کسی کو زہر دے کر چپ چاپ کر کے فوت کر دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت جاری یہ ہے کہ بندہ میدان جہاد میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے نہ شہادت سری عطا فرمائی نہ شہادت جاری عطا فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ اگر حضور شہید ہو جاتے تو اسلام کی آن بان شان گھٹ جاتی۔ اللہ اسلام کی آن بان شان گھٹانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہادت عطا نہیں فرمائی۔ تو فرمایا اللہ نے یہ بس بھی محبوب کو عطا فرمایا، اللہ نے یہ بس بھی محبوب کو عطا فرمایا، مگر کیسے ارشاد فرمایا؟ فرمایا شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کسی کو شہادت سری عطا ہوتی ہے، کسی کو شہادت جاری عطا ہوتی ہے۔ لیکن جب باری آئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اللہ نے یہ دونوں بس آپ کو عطا فرما دیے، دونوں ڈائریکٹ عطا نہیں فرمائی۔ حسن کی صورت میں آپ کو شہادت سری عطا فرمائی ہے، حسین کی صورت میں آپ کو شہادت جاری عطا فرمائی ہے۔ تو گویا امام حسن کا شہید ہونا حضور کی شہادت سری تھی، امام حسین کا شہید ہونا حضور کی شہادت جاری تھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اہل بیت اطہار کا صحیح معنوں میں نوکر اور تابع دار بنائے، اور اصحاب کرام کی محبت اور مودت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر کما کان حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع نصیب فرمائے، اور